ترجمان تحریک انصاف فواد چودھری نے وزیر آباد حملے کے ملزم نوید کے وکیل کی پریس کانفرنس پر سوال اٹھا دیے۔ کہتے ہیں ملزم کے وکیل کی پریس کانفرنس کا اہتمام کس نے کیا، کس نے دباؤ ڈالا کہ میاں داؤد نامی نامعلوم وکیل کی پریس کانفرنس دکھانا لازمی ہے۔ ایسے کریں گے تو شبہات میں اور اضافہ ہوگا۔ مزید خبریں ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ کپتان کو لاہور ہائی کورٹ سے بڑا ریلیف مل گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو دوسری بار عمران خان کے خلاف ہر قسم کی کارروائی سے روک دیا۔ الیکشن کمیشن کو نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ عمران خان کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی نہ کریں۔ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کی چیئرمین تحریک انصاف کو عہدے سے ہٹانے کے خلاف استدعا منظور کر لی۔ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی سے روک دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس جواد حسن نے چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی الیکشن کمیشن کی کارروائی کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر کے جواب بھی طلب کر لیا۔ عمران خان نے الیکشن کمیشن کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کی اپنے خلاف کارروائی کو چیلنج کیا تھا۔ الیکشن کمیشن کے خلاف دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے پارٹی عہدے سے ہٹانے کی کارروائی کر رہا ہے۔ اسلام آباد بینکنگ کورٹ نے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں عمران خان کی عبوری ضمانت میں 31 جنوری تک توسیع کر دی ہے۔ عدالت نے زمان پارک میں تفتیش کرنے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم کو شامل تفتیش ہونے کا حکم بھی دے دیا۔ اسلام آباد بینکنگ کورٹ میں ممنوعہ فنڈنگ کیس میں عمران خان کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ عمران خان کے وکیل نے عدالت پیشی کے لیے طبی بنیادوں پر 2 ہفتے کا وقت دینے کی استدعا کر دی۔ اسپیشل پروسیکیوٹر رضوان عباسی نے عمران خان کی درخواست ضمانت مسترد کرنے کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان عدالت پیش ہوئے نہ شامل تفتیش۔ اسپیشل پروسیکیوٹر نے کہا کہ عمران خان سیاسی معاملات چلا رہے ہیں لیکن عدالت پیش نہیں ہوئے۔ عدالت نے عمران خان کے وکیل کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ معاونت کریں، کیوں نہ عبوری ضمانت کا فیصلہ واپس لے لیا جائے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ عمران خان شامل تفتیش کیوں نہیں ہوئے۔ عدالت نے کہا کہ یقینی بنائیں عمران خان ہر حال میں تفتیشی افسر کے روبرو پیش ہوں۔ عدالت نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے سابق وزیر اعظم کی عبوری ضمانت میں 31 جنوری تک توسیع کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چینی وزیر اعظم لی کی چیونگ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ دو طرفہ تعلقات، چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبوں کی بروقت پیش رفت پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنی گفتگو میں کہا کہ پاکستان چینی سرمایہ کاروں کے لیے مکمل طور پر محفوظ اور سازگار کاروباری ماحول فراہم کرے گا۔ وزیر اعظم نے چینی ہم منصب کو 9 جنوری کو جنیوا کانفرنس سے متعلق بھی آگاہ کیا۔ چینی وزیر اعظم نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چین پاکستان کو نہ صرف ایک اسٹریٹجک دوست بلکہ خطے کے لیے انتہائی اہم سمجھتا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعاون کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے اور قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ سپریم کورٹ نے ارشد شریف قتل کیس میں اقوام متحدہ سے مدد لینے کے لیے مشاورت کی ہدایت کر دی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ارشد شریف کی پاکستان سے جانے کی وجوہات کی تحقیقات کی جائیں۔ عدالت نے سینئر اینکر ارشد شریف کی بیوہ کے جے آئی ٹی پر اعتراضات مسترد کر دیے۔ ارشد شریف کے قتل کو حکومت کے لیے ٹیسٹ کیس قرار دیا گیا۔ دوران سماعت جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کیس کا ایک پہلو پاکستان، دوسرا یو اے ای، تیسرا کینیا میں ہے۔ اقوام متحدہ سے مدد لینے پر غور کریں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جواب دیا، کینیا کو کل باہمی قانونی تعاون کے لیے خط لکھا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا، کینیا کو کل ہی کیوں خط لکھا، پہلے کیا کر رہے تھے؟ جسٹس اعجاز الاحسن نے استفسار کیا کہ کیا کینین اتھارٹی متعلقہ افراد کو پیش کرنے کے لیے تیار ہے؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جواب دیا، کینیا کے جن لوگوں سے تحقیقات کرنی ہے وزارت خارجہ کے ذریعے ان کے نام دیے ہیں۔ چیف جسٹس نے پوچھا، کیا پاکستان کے باہر سے بھی کسی کا بیان ریکارڈ ہوا ہے؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جواب دیا، کیس میں نامزد ملزمان پیش نہیں ہوئے، تفتیش کے بعد انٹرپول سے رابطہ کریں گے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے، کیس کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ارشد شریف کو ملک سے باہر کیوں جانا پڑا؟ کیا پاکستان میں مقدمات درج ہونے کی تحقیقات مکمل ہو گئی ہے؟ ارشد شریف کی بیوہ سمیہ ارشد نے جے آئی ٹی کے 2 ممبران پر اعتراض اٹھائے جنہیں عدالت نے مسترد کر دیا۔ مدعیہ کی جانب سے کیس میں سازش اور دہشت گردی کی دفعات شامل کرنے کی استدعا کی گئی۔ عدالت نے کہا کہ عدالت تفتیش کی نگرانی کر رہی ہے، آپ تسلی رکھیں۔ تفتیش میں سازش کے حوالے سے مواد سامنے آیا تو دفعات شامل ہوں گی۔ ارشد شریف کے قتل کو لے کر عدالت
अदालत बहुत संजीदा है। तफ्तीशी रिपोर्ट पर बहुत कुछ कह सकते हैं लेकिन अभी खामोश हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, तफ्तीशी रिपोर्ट में कुछ बहुत गहरी बातें हैं। अरशद शरीफ को बाहर क्यों जाना पड़ा, इसकी तफ्तीश करें। दूसरे मरहले में अरशद शरीफ के UAE छोड़ने के पहलू की तफ्तीश करें। अरशद शरीफ कत्ल हुकूमत के लिए टेस्ट केस है। अरशद शरीफ के कुछ डिजिटल आलात थे जो अभी तक नहीं मिले। क्या JIT को यह पता चला कि वो आलात किधर हैं? केस की समाअत फरवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। कराची की हल्का बंदियों पर पीपल्स पार्टी से इख्तलाफात, MKM की मुशावरती बैठक, राबता कमेटी का मुतनाज़ हल्का बंदियों पर मौक़िफ़ पर कायम रहने का फैसला। किसी बहाने या वादे के आसरे पर मौक़िफ़ से पीछे ना हटने पर इत्तफाक। 9 तारीख की रैली की तैयारियों का जायजा भी लिया गया। MKM से इख्तलाफात कैसे दूर किए जाएं, जियाले आज फिर बैठक लगाएंगे। पीपल्स पार्टी की क़यादत आज फिर बैठक लगाएगी। MKM के मुतालबात पर गौर किया जाएगा। MKM और पीपल्स पार्टी में हल्का बंदियों पर इख्तलाफात बरकरार। मुज़ाकराती बैठक का भी कोई नतीजा न निकला। पीपल्स पार्टी ने अपने मौक़िफ़ से MKM को आगाह कर दिया। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का कप्तान पर एतमाद बरकरार। ट्वीट में लिखा, इमरान खान खंबे को भी टिकट देगा तो वो जीत जाएगा। इत्तेहादी हुकूमत पर भी फिर खुलकर तनकीद। ट्वीट में लिखा कि ये सोच रहे हैं कि इमरान खान को कैसे नाअहल करार दिया जाए। ये हुकूमत का एक और गलत फैसला होगा, लेकिन उल्टा इमरान खान मजीद मजबूत और मकबूल हो गया जो इनके गले पड़ेगा। शेख रशीद का मौजूदा हुकूमत इमरान खान के इक़्तिदार पर तारीकी में शब खून मारने का भी इल्जाम। लिखा, हुकूमत कहती है मुर्गी मुज़रे सेहत है, केक खाएं। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने फैजुल रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, KP के विफाक से भीख नहीं NFC में हिस्सा मांग रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने फैजुल रहमान की जमात को असेंबली में पहुंचाया। फजलुर रहमान और इनके साथ ही इक़्तिदार की हवस में मुब्तला। खैबर पख्तूनख्वा के आवाम से दुश्मनी महंगी पड़ेगी। आजकल सियासत में मौलाना फजलुर रहमान साहब बंद कराने की पॉलिसी पर गामजन हैं। उनको और उनकी जमात को बंद करने का शौक़ पैदा हो गया है। कभी उनका गवर्नर कहता है कि मैं खैबर पख्तूनख्वा के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग बंद करा दूंगा। कभी मौलाना साहब वफाकी हुकूमत से डिमांड करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के फ़ंड्स जो हैं उनको बंद कर दिया जाए और सूबे को उनके पैसे ना दिए जाएं। कहीं ये बंद कराने का शौक़ आपकी सियासत को ही ना बंद करा दे। मौलाना साहब खैबर पख्तूनख्वा वफाकी हुकूमत से भीख नहीं मांग रही। जो रकम हम उनसे मांगते हैं 190 अरब रुपए जो वाजिबुल अदा हैं, ये हमारे अपने महासिल हैं, हमारे अपने बकायाजात हैं जिन पर वफाकी हुकूमत सांप बनकर बैठी हुई है। जहाँ तक आपके इन बयानात का ताल्लुक़ है, हमारा तो ये ख्याल था कि आप खैबर पख्तूनख्वा में पैदा हुए हैं। यहाँ के अवाम ने कई बार आपके सियासी बयानात के धोखे में आकर आपके लोगों को और आपको ख़ुद मुंतखब कराया, असम्बलियों में भेजा। आज भी जो आपके चंद सीटें कौमी असम्बली में हैं तो वो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की हिमायत ही की मरहून मिन्नत हैं।